بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام بچے خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا 8th کلاس کی اردو کا سبق نمبر 24 ہم پڑھنے لگے ہیں، جس کا عنوان ہے مناظر پاکستان۔ اس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ مناظر منظر کی جمع ہے۔ منظر کا معنی دیکھنے کی چیز، جو دیکھنے کے قابل ہو، قابل دید ہو، اس کی جمع مناظر ہے۔ مناظر پاکستان یہ مرکب ہے اور مرکب اضافی ہے۔ پہلے لفظ کے نیچے زیر ہے یا درمیان میں کا کی ہو تو وہ مرکب اضافی ہوتا ہے۔ یہ ہم نے کئی بار پڑھا ہے، تو مناظر پاکستان مرکب اضافی ہے۔ اب ہم الفاظ معنی کو دیکھتے ہیں، جو خاص الفاظ ہیں، مشکل الفاظ ہیں، اس کے بعد ہم ریڈنگ کریں گے۔ دیکھیں، آپ غور کریں، اور اس کو نوٹ بک پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کتاب کے اوپر ہی آپ ان کے معنی لکھیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے ہے ناشکرے۔ ناشکرے کا معنی شکر ادا نہ کرنے والے، شکر ادا نہ کرنے والے۔ دنگ، دنگ رہ جانا، یہ محاورہ ہے، اس کا معنی حیران رہ جانا، دنگ حیران۔ ہیبت، ہیبت کا معنی خوف، ڈر۔ جاذبیت، جاذبیت کا معنی دلکشی، کسی چیز کی طرف دل کا مائل ہونا، کوئی چیز اچھی لگے، پرکشش لگے، اس کو جاذبیت کہتے ہیں۔ اور یہ آپ یاد رکھیں کہ مرکب الفاظ آپ نے علیحدہ علیحدہ لکھنے ہیں، جیسے میں نے یہ لکھا ہے دلکشی، اور اس کو پڑھنا بھی دلکشی ہے، دلکشی نہیں پڑھنا۔ کشی کا معنی ہوتا ہے قتل کرنا، جیسے خودکش، خودکشی کشتن سے ہے، جس کا معنی یہ دلکشی، دل کو کھینچنے والی چیز۔ سنگین، سنگین سنگ سے ہے، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، تو سنگین کا معنی سخت، شدید، کوئی بھی پتھریلا، کھردرا، سخت، اس کا معنی ہوتا ہے سخت، شدید۔ آگے آ جائیں، پرتو، یہ لفظ ہے پرتو۔ پرتو کا معنی ہوتا ہے عکس، جیسے ہم شیشہ سامنے کریں سورج کے تو اس کا پرتو کہیں جا کے پڑتا ہے، اس کی چمک کہیں جا کے پڑتی ہے، اس کی چھاپ کہیں پہ پڑتی ہے، تو پرتو کا معنی عکس۔ زیارت، زیارت کا معنی حاضری، دیدار، ملاقات، درشن۔ ایک ہے پاکستان کا علاقہ، اس کا نام ہے زیارت، کوئٹہ کے اندر ہے زیارت، جہاں پر قائد اعظم کی رہائش گاہ بھی ہے، تو ایک تو وہ جگہ کا نام ہے، لیکن اردو میں زیارت کا معنی ہوتا ہے حاضری، دیدار، ملاقات، کسی سے ملنا۔ آگے ہے لک و دک، یہ مرکب عطفی ہے، درمیان میں واو آیا ہوا ہے یا اور آ جائے تو وہ مرکب عطفی ہوا کرتا ہے۔ لک و دک، اس کا معنی ہوتا ہے چٹیل میدان، سنسان جگہ۔ چٹیل میدان کہتے ہیں جہاں پر کوئی پودا، کوئی درخت، کوئی سبزہ نہ ہو، بالکل لک و دک صحرا جیسے ہوتا ہے، تو چٹیل میدان، سنسان جگہ، نہ کوئی عمارت ہو، نہ کوئی درخت ہو، اس کو کہتے ہیں لک و دک۔ آگے لفظ ہے آمیزش۔ آمیزش کا معنی ہوتا ہے ملاپ، ملاوٹ، ملانا۔ پاٹ، پارٹ کا معنی چوڑائی۔ ایک تو ہم انگلش میں پڑھتے ہیں پارٹ، پارٹ کا معنی ہوتا ہے حصے، اجزاء، یہ دوسرا پارٹ ہے، یہ اردو کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے چوڑائی۔ ایک ہوتا ہے لمبائی، ایک ہوتا ہے چوڑائی، تو دریا کا پارٹ مطلب دریا کی چوڑائی، تو پارٹ کا معنی چوڑائی۔ آگے رنگ جمانا، یہ محاورہ ہے، اس کا معنی اثر دکھانا، کسی چیز کے اندر اپنا اثر دکھانا، جیسے ہم کہیں کہ یار گرمی اپنا رنگ دکھا رہی ہے، مطلب گرمی اپنا زور دکھا رہی ہے، اپنا اثر دکھا رہی ہے، رنگ جمانا، اثر دکھانا۔ پرپیچ، پرپیچ کا معنی مشکل، کئی موڑ ہوں، بڑا دشوار گزار راستہ ہو تو کہتے ہیں راستہ بڑا پرپیچ ہے، پرپیچ مشکل۔ نشیب، نشیب کا معنی نیچی جگہ، اس کی ضد آتی ہے فراز، نشیب و فراز۔ فراز کا معنی اونچی جگہ، اور نشیب کہتے ہیں نشیبی علاقے، جہاں بارش کا پانی وہاں چلا جاتا ہے، نچلی جگہ ہے، تو نشیب نیچی جگہ۔ متحیر معنی حیران ہونے والا۔ ہچکولے، ہچکولے کا معنی دھکے، جھٹکے، گاڑی کے اوپر آپ جا رہے ہوں اور روڈ کے اوپر کھڈے وغیرہ ہوں تو آپ تیزی سے جا رہے ہوں تو جو دھکے یا جھٹکے لگے ہیں اس کو کہتے ہیں ہچکولے کھا رہے ہیں۔ آگے لفظ ہے گرویدہ۔ گرویدہ کا معنی معترف، کسی چیز کا اعتراف کرنا، کسی چیز کو بہت پسند کرنا، کوئی چیز اچھی لگ رہی ہو تو بندہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں ریڈنگ کی طرف، آپ سب بچے کتاب کھول لیں۔ دیکھیں میرے پاس صفحہ نمبر ہے 146۔ مناظر پاکستان۔ مناظر لفظ منظر کی جمع ہے، جس کے معنی ہے دیکھنے کی چیز، وہ چیز جو دیکھنے کے قابل ہو، یعنی ایسی چیز جس میں اتنی اور ایسی خوبیاں ہوں کہ انہیں دیکھنے کو جی چاہے،
یہ تو منظر کا معنی ہو گیا۔ آگے دیکھیں، ہمارے ملک پاکستان میں بہت سی چیزیں قابل دید ہیں، جن میں کچھ تاریخی عمارات اور مقامات ہیں اور بہت سے قدرتی مناظر ہیں۔ ہمارے ملک کے بعض ناسمجھ اور ناشکر لوگ اکثر یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم تو سیر و سیاحت کے لیے، تفریح کے لیے یورپ جا رہے ہیں، یہاں پاکستان میں کیا رکھا ہوا ہے؟ ہم جاتے ہیں یورپین کنٹریز میں، وہاں بڑا سبزہ ہے، بڑی خوبصورتی ہے، بڑی اچھی دیکھنے کی چیزیں ہیں، تو یہ لوگ ناسمجھ اور ناشکرے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو کچھ موجود ہے دنیا کے بہت کم ممالک میں ہے۔ پاکستان میں دنیا کا ہر موسم اپنے وقت پر اپنا رنگ جماتا اور دکھاتا ہے۔ رنگ جمانا جو ہم نے پڑھا اپنا اثر دکھاتا ہے، سردی بھی، گرمی بھی، بہار بھی، خزاں بھی۔ دنیا کی بلند ترین پہاڑی چوٹیوں میں سے کچھ چوٹیاں پاکستان میں ہیں، جن کے دامن میں پھیلی ہوئی وادیوں میں ایسے قدرتی پھول اگتے ہیں اور اس کثرت سے اگتے ہیں کہ دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دنگ رہ جانا، حیران رہ جانا۔ ایسے علاقے ہیں جہاں چند ماہ چھوڑ کر سال بھر برف باری ہوتی ہے اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب بارش نہ ہو۔ ہمارے شمالی پہاڑی علاقوں میں ایسے خوبصورت اور حیرت انگیز قدرتی مناظر ہیں کہ دنیا میں بہت کم ملکوں میں ہوں گے۔ یہ شمالی علاقہ جات جو ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں۔ پچھلے سال ایک روز ہماری اردو کی ٹیچر نے کلاس میں لڑکیوں سے کہا کہ آج میں یہ چاہتی ہوں کہ لڑکیاں پاکستان کے قابل دید مناظر و مقامات کے بارے میں اپنے مشاہدات بیان کریں۔ مختلف لڑکیوں نے مناظر پاکستان کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا، آنکھوں دیکھا جو خود مشاہدہ کر کے آئی تھی۔ سعدیہ نے بتایا کہ ایک سال اس کے ابو نے اگست کے مہینے میں سب بہن بھائیوں کو سکردو کی سیر کرائی۔ سکردو بلتستان کا صدر مقام ہے، یہ پاکستان کے انتہائی شمال میں واقع ہے۔ سعدیہ نے بتایا کہ سکردو تک سڑک کے ذریعے بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن وہ اپنے ابو اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہوائی جہاز کے ذریعے گئی تھی۔ سعدیہ نے بتایا کہ اس کے ابو سکردو سے انہیں شگر لے گئے۔ یہ ایک خوبصورت وادی ہے جو بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے۔ دامن تو ویسے کہتے ہیں قمیض کا اگلا حصہ، لیکن دامن کا معنی پہاڑ اور بالکل اس کے نیچے یہ وادی ہے۔ شگر تک آدھا سفر دریائے سندھ کے ساتھ ہوتا ہے۔ دائیں طرف خشک اور بلند سیاہ پہاڑ ہیں جن کے پہلو میں سڑک ہے اور سڑک کے ساتھ نشیب میں لداخ کی طرف سے بہتا ہوا دریائے سندھ ہے۔ یہ لداخ کا علاقہ جو کچھ چائنا میں اور کچھ انڈیا میں ہے، یہاں دریا کا پاٹ اتنا چوڑا ہے، یعنی دریا کی چوڑائی اتنا زیادہ ہے کہ اسے دیکھ کر ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ دریا کے اس پار بھی پہاڑی سلسلہ ہے، پہاڑ کے دامن میں سے دریا کے کنارے تک ریت ہی ریت نظر آتی ہے۔ یہ منظر ایسا پرعظمت ہے کہ اسے دیکھنے والا حیرت اور ہیبت سے گنگ ہو جاتا ہے۔ گنگ ہو جانا اس کا معنی خاموش ہو جانا۔ ایک مقام پر ایک معلق پل کے ذریعے دریا کو پار کر کے بائیں طرف شگر کی طرف راستہ جاتا ہے۔ معلق پل یعنی جو ہوا میں لٹکا ہو۔ آگے دیکھیں، پرپیچ پہاڑی راستہ بتدریج بلند ہوتا جاتا ہے۔ بتدریج معنی آہستہ آہستہ، اور انتہائی بلندی پر پہنچ کر یہ راستہ شگر کی طرف اترنا شروع ہوتا ہے۔ یہاں سے پھر دریائے سندھ نظر آنے لگتا ہے۔ دریا کیا ہے؟ لگتا ہے سمندر ہے۔ سکردو سے شگر تک کے سفر میں ایسے پرعظمت اور شاندار مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ انسان متحیر رہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا قائل ہو جاتا ہے۔ سعدیہ وادی شگر کے مناظر کو بیان کرتے کرتے ذرا رکی تو معاذہ نے اس سے پوچھا، سعدیہ تم نے سکردو سے شگر تک کے مناظر کا تو بتایا، لیکن اس علاقے میں واقع جھیل سدپارہ کی منظر کشی نہیں کی۔ منظر کشی کا معنی اس کا منظر بیان کرنا۔ سعدیہ جواباً کچھ بولنا چاہتی تھی کہ مس نے اسے روک کر کہا، میں چاہتی ہوں کہ صرف ایک علاقے کے ہی مناظر کے بارے میں گفتگو نہ ہو، بلکہ پاکستان کے دوسرے علاقوں کے مناظر کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے۔ اس پر ایمن نے ہاتھ بلند کیا کہ اسے بھی کچھ کہنے کا موقع دیا جائے۔ مس نے کہا، ہاں ایمن، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ ایمن اپنی جگہ کھڑی ہو گئی اور بولی، جی مس، میں اپنی کلاس فیلوز کے سامنے ایک ایسے علاقے کے تاریخی مناظر کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جو بہت دلچسپ ہے۔ مس نے پوچھا، آپ پاکستان کے کس خطے کے مناظر کے بارے میں اپنے مشاہدات بیان کرنا چاہتی ہیں؟ ایمن نے کہا، مس اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بہاولپور کے پاس صحرائے چولستان کے ایک مشہور قلعے دراوڑ کے بارے میں کچھ عرض کروں؟ مس نے کہا، ہاں ایمن، آپ ضرور اس قلعے کا چشمدید حال سنائیں۔ چشمدید آنکھوں دیکھا، یہ بالکل ہمارے پاس ہے۔
یہ بہت مشہور قلعہ ہے، میں نے اس کی تصویریں دیکھی ہیں، اس کے بارے میں سنا بھی ہے، لیکن اسے دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ قلعہ ایک گرم علاقے میں واقع ہے، وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی دشوار ہے، گرمیوں میں تو وہاں جانے کا سوچا بھی نہیں جا سکتا، اور ہمیں گرمیوں کی چھٹیوں ہی میں گھر سے نکلنے کا موقع ملتا ہے۔ ایمن نے بتایا وہ اپنے ابو کے ساتھ دسمبر میں یہ قلعہ دیکھنے گئی تھی، یعنی سردیوں میں۔ اس مہینے میں پاکستان کے گرم علاقوں میں بھی موسم خوشگوار ہوتا ہے۔ قلعہ دراوڑ بہاولپور سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ تحصیل احمد پور کے اندر 70 کلومیٹر دور ہے بہاولپور سے۔ جو قلعے کا فاصلہ کم ہوتا جاتا ہے، سبزہ اور ہریالی ختم ہوتی جاتی ہے، پھر صحرا شروع ہو جاتا ہے، چاروں طرف ریت ہی ریت نظر آتی ہے، ویرانی ہی ویرانی، درختوں کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا، ہر طرف ریت کے ٹیلے اور جھاڑیاں۔ ایمن نے مزید بتایا کہ لوگ اکثر سیر و تفریح کے لیے پہاڑی مقامات پر جاتے ہیں اور انہی مقامات کو خوبصورت اور قابل دید سمجھتے ہیں، جبکہ صحرا بھی دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں۔ صحرائی مناظر بھی حسین ہیں، ان کی ایک اپنی کشش اور جاذبیت ہے۔ اس طرح پہاڑوں کی بلندی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی شان کا نقش دل پر قائم ہوتا ہے، اس طرح صحراؤں کی وسعت اور پھیلاؤ سے بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہوتا ہے، یعنی ایسی چیزیں دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ ایمن بتا رہی تھی جب قلعے کے قریب پہنچتے ہیں تو اس کی فصیل نظر آنے لگتی ہے۔ قلعے کی فصیل، قلعے کی بیرونی جو دیوار ہوتی ہے بہت اونچی اور بہت مضبوط ہوتی ہے، یہ دشمنوں سے حفاظت کے لیے بنائی جاتی تھی، وہ قلعے کی بیرونی دیوار اس کو کہتے ہیں فصیل۔ دیکھیں قلعے کے پاس ہی ایک عظیم الشان مسجد ہے، قلعے کے ساتھ ایک مسجد بھی ہے جسے نواب محمد بہاول خان عباسی نے 1825 میں تعمیر کروایا تھا۔ مسجد فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ ہے، اس میں دہلی کی بادشاہی جامع مسجد کا پرتو نظر آتا ہے، یعنی وہی عکس اور اس سے ملتی جلتی ہے۔ سینکڑوں لوگ دراوڑ کے علاقے میں قلعے کے ساتھ اس مسجد کی زیارت کے شوق میں آتے ہیں۔ مسجد ایک بلند چبوترے پر تعمیر کی گئی ہے اور اس کی ساری پتھر سے بنی ہوئی ہے مسجد۔ حیرت ہے کہ اتنی بڑی مسجد کی تعمیر کے لیے اس لک و دک صحرا میں پتھر کہاں سے لایا گیا ہوگا، کن دقتوں سے پہنچایا گیا ہوگا۔ دقت، مشکل، مشقت۔ مسجد اور قلعہ دونوں دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی دیکھ بھال کا کوئی مناسب انتظام نہیں۔ افسوس ہم پاکستانی بحیثیت قوم اپنے تہذیبی ورثے کی حفاظت سے غافل ہیں۔ قلعہ دراوڑ کی بلند و بالا اور شاندار فصیل ابھی تک قائم ہے، البتہ قلعے کی اندر کی عمارتیں آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ قلعے کے بارے میں ایمن کا بیان ابھی جاری تھا کہ مس صاحبہ نے ایمن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، ہماری یہ خواہش ہے کہ آج ہم پاکستان کے سبھی صوبوں کے مناظر کے بارے میں گفتگو کر لیں، اس لیے کسی اور طالبہ نے اگر کوئی قابل دید جگہ دیکھی ہو تو ہمیں اس بارے میں بتائے۔ مس کی یہ بات سن کر ماجدہ نے کہا، مس میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اجازت ملنے پر اس نے بتایا کہ اسے کئی دفعہ اپنے ابو، امی اور بہن بھائیوں کے ساتھ لاہور سے کراچی تک ریل گاڑی میں سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ اس طویل سفر کے راستے میں بہت سے میدانی مناظر دیکھے ہیں، لیکن حیدرآباد سے آگے کراچی تک ریلوے لائن کے دونوں طرف کے وسیع میدانوں کے مناظر نے اسے بہت متاثر کیا۔ بظاہر یہ چٹیل میدان ہے، بنجر اور بے آباد، زمین پتھریلی ہے، دور دور تک کوئی آبادی نظر نہیں آتی، کہیں کہیں جھاڑیاں ہیں، میلوں تک گاڑی چلی جاتی ہے تو کہیں کوئی چرواہا بکریاں چراتا نظر آ جاتا ہے۔ عجیب ویران علاقہ ہے، لیکن اس علاقے کی وسعت میں بھی ایک خوبصورتی ہے۔ کراچی کے سمندری مناظر کی دلکشی کا تو ہر کوئی گرویدہ ہے، کلفٹن، منوڑا، ہاکس بے، کہیں چلے جائیے اللہ کی عظمت کے نشان دکھائی دیتے ہیں۔ سمندر کے کنارے کھڑے ہوں تو حد نظر، یعنی نظر کی حد جہاں تک نظر جاتی ہے، پانی ہی پانی نظر آتی ہے، پانی ہی پانی نظر آتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے آسمان نے جھک کر پانی کو چھو لیا ہو، یعنی آسمان اور پانی آخر میں جا کے ایسے لگتا ہے کہ دونوں مل رہے ہیں۔ جب سمندر میں بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں تو جو بیچ سمندر سے کنارے کی طرف بڑھتی ہیں، درمیان سمندر سے کنارے کی طرف آتی ہیں تو پہلی دفعہ سمندر دیکھنے والے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ لہریں اتنی بلند ہوتی ہیں کہ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ کراچی میں یوں تو اور بھی کئی دیکھنے کی جگہیں ہیں، مثلا مزار قائد کی منفرد عمارت، اس کے گرد باغات کی خوبصورتی دل کو بھاتی ہے، لیکن سمندری مناظر
को देखने का बड़ा लुत्फ़ आता है। मसलन मनोड़ा तक मोटर बोट का सफ़र दिल में जोश पैदा कर देता है। समंदर में कश्ती का सफ़र का तजर्बा भी बड़ा अजीब होता है। चारों तरफ बेहद गहरा पानी, उसमें उठती लहरें, कश्ती का हचकोले खाना, ये सब मनाजिर लुत्फ़ तो देते हैं, लेकिन ऐसा लुत्फ़ जिसमें खौफ की आमेज़िश होती है कि कहीं कश्ती उलट गई तो क्या होगा। लुत्फ़ और खौफ दोनों साथ। माजिदा बड़े जोश व खरोश से मनाज़िर पाकिस्तान बयान कर रही थी कि उर्दू की उस्तानी साहिबा ने उसे शाबाश दी और सना की तरफ इशारा किया, जो हाल ही में अपने चचा जान के यहाँ कोयटा में छुट्टियाँ गुजार कर वापस आई थी। वहाँ उसने बलूचिस्तान के मशहूर मकामात की खूब सैर की थी। चनाचे उस्तानी साहिबा ने उसे कहा कि वो बलूचिस्तान के बारे में अपने तासुरात बयान करे। सना कहने लगी कि हमारे मुल्क के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में बड़े शानदार कुदरती मनाजिर हैं। हमारे तहज़ीबी वरसे की अक्कासी करने वाली, अक्कासी का माना नुमाइश, इजहार करने वाली इमारतें और तफरीही मकामात हैं। गवादर और पिसनी वगैरह की बंदरगाहें हैं। पसनी बड़े बड़े वसी मैदानी इलाके और पहाड़ हैं। ज़ियारत जैसे सरसब्ज़ मकामात हैं। बहुत से ऐसे मनाजिर हैं कि देखने वाला देखता रह जाए। तो ये हमारी रीडिंग मुकम्मल हुई। आपने अल्फाज मानी को अच्छे तरीके से याद करना है और किताब के ऊपर ही लिख लेना है, नोटबुक पे लिखने की ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह आगे हम मश्की सवालात की तरफ जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।